بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں یہ الفاظ نئے ہیں۔ قولو، یہ جو چاروں قل ہیں نا، اس میں ایک کو کہا گیا ہے آپ کہیں۔ قل کی جمع آتی ہے قولو۔ اگر ایک سے کہیں نا کہ آپ بولیں تو اس کے لیے بولیں گے قل، اور اگر سب سے کہیں کہ آپ سب کو ہو تو اس کے لیے پھر جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے قولو۔ سورہ بقرہ میں آ گیا ہے کہ قولو آمنا باللہ، تم سب کو ہو ہم ایمان لائے اللہ پر۔ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ تو جنت میں جاؤ گے، ورنہ جنت میں یہودیوں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ عیسائی کہتے تھے عیسائی ہو جاؤ اگر جنت میں جانا ہے، ورنہ عیسائیوں کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہمارے لیے جنت ہی بنی ہے، جہنم میں نہ ہمیں اللہ ڈالے گا نہ آگ ہم پہ کوئی اثر کرے گی، یہ نبیوں کا خون ہے۔ یہ فلسفہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ کو قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کلام پر جو ہماری طرف اللہ نے اتارا ہے۔ وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ہم اس کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد سارے نبیوں پر اترا۔ ہم کسی ایک کو نہیں، سارے نبیوں کو ماننے والے۔ قولو کا معنی کیا ہوگا؟ سب کو ہو، اور اس کی واحد کیا آتی ہے؟ قل۔ جیسے میں نے بتایا تھا جو کاف ہوتا ہے نا کراچی والا، کش والا، اس کا معنی ہوگا کل، اگر کہیں تو اس کا معنی ہوگا کھاؤ، اور اس کی جمع کیا آئے گی؟ کلو وشربو، کھاؤ پیو۔ تو چھوٹے کاف سے اگر کلو کہیں گے تو اس کا معنی ہوگا کھاؤ، اور اگر قاف کے ساتھ کہیں گے قولو تو اس کا معنی ہے سب کو ہو۔ حتتن، حتتن کا معنی ہے معافی۔ ویسے حتت یہ آتا ہے مٹانے کے معنی میں، تو یہ کہا گیا تھا بنی اسرائیل کو کہ یہودیوں کو جب میدان طے سے 40 سال کے بعد یہ جب شام کی بستی میں داخل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو عجز و انکساری کے ساتھ بستی میں داخل ہونا تمہارا کوئی کمال نہیں، یہ فتح اللہ نے دی ہے۔ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے یہ لفظ بولو حتتن، حتتن، ہم معافی چاہتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر۔ زبان سے تم نے یہ اظہار کرنا ہے عاجزی کا، اور عملاً تم نے سر اونچا کر کے نہیں داخل ہونا، سینہ تان کر نہیں، سر جھکا کر۔ شہر کی بستی سے، بستی کا دروازہ ہو اس سے، یا پھر بیت المقدس کے دروازے میں جب داخل ہو تو سر نیچے کر کے داخل ہونا، عاجزی کے ساتھ۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب داخل ہوئے مکہ میں تو آپ نے اپنا سر جھکا لیا، حتیٰ کہ اونٹ کی کوہان کے ساتھ آپ کا سر ٹکرانے لگا۔ فتح کے وقت انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے کمالات نہیں ہوتے، نہ اپنے کمالات کو سامنے رکھ کر کبھی دشمن سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ فتح اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ حتتن، ہم معافی چاہتے ہیں۔ خطایا، خطا ایک گناہ کو کہتے ہیں اور خطایا اس کی جمع ہے، تو کم لگائیں گے تو یہ کس کے گناہ ہو جائیں گے؟ تم، تمہارے، خطایا کم، تمہارے گناہ۔ اور اگر یا لگائیں صرف ہم خطایا تو اس کا معنی ہوگا میرے گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا
جب اللہ اکبر کرتے نماز سے پہلے، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، اور قرات شروع کرنے سے پہلے خاموش ہوتے. یہ جو درمیان میں خاموشی، ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس خاموشی میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک، یہ تو اللہ کی تعریف ہے ہی. تو صحابہ نے صحیح بخاری میں پوچھا کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں یہ پڑھتا ہوں، یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دیں. تو اس میں آپ نے لفظ بولا ہے خطایا، میری جتنی غلطیاں ہیں سب معاف فرما. وہ حدیث جب آپ کے سامنے آئے گی تو آپ خود سمجھ جائیں گے. قولاً، بات، غیر، سوائے، جیسے غیر المغضوب علیہم ہم نے پڑھا ہے نا. قیل لہم، ان سے کہی گئی. قیل کا معنی ہوتا ہے جیسے قیل و قال کہتے ہیں نا، ایک محاورہ ہے کہ ہر بات کی وہ کہتے ہیں نا بال کی کھال اتارنا. تو عربی میں محاورہ قیل و قال، کہ چوں چراں کرنا کسی چیز میں. اور قیل کا معنی ہوتا ہے کہا گیا. کس سے کہا گیا؟ ان سے کہا گیا. لہم، ان سے، بنی اسرائیل سے. رجزن، عذاب. استسقا، نماز استسقا بھی ہم کہتے ہیں، وہ نماز جس میں بارش کا سوال کیا جاتا ہے. تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اس میدان تی میں تو ہم پیاسے مر جائیں گے، پئیں کیا؟ تو کھانے کے لیے تو اللہ نے من و سلوہ دیا، اور پینے کے لیے پھر چشمے جاری کیے. تو اضرب، اللہ نے فرمایا کہ مارو. اضرب کا معنی ہوتا ہے مارنا. عصا کا، یہ لفظ عصا ہے. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا عصا استعمال ہوتا ہے نا، عصا لاٹھی کو کہتے ہیں. کاف زبر کا، جب کسی لفظ کے آگے یا لگاتے ہیں تو میرا، کاف لگائیں تو آپ کا. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا نا مارو عصا کا، اپنی لاٹھی. حجر، پتھر. فن فجرت، لاٹھی مارنے سے پھوٹ نکلے اس سے، پتھر سے. عینن، چشمے. اس میں ایک اور لفظ استعمال ہوا، جگہ نہیں تھی. اثنا عشر. اثنا عشرہ، اثنا عشریہ جماعت بھی ہے نا اہل تشیع کی. تو اثنا عشرہ اس لیے وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ 12 اماموں کے قائل ہیں. تو اثنا عشرہ کا معنی ہے 12. عشر کہتے ہیں 10 کو، یہ دہائی ہے. اور اثنا کہتے ہیں 2 کو. تو اثنا عشرہ جو لفظ آئے گا تو اس کا معنی ہوگا 12. اور ایک اور لفظ آئے گا ولا تعثوا. ولا تعثوا کا معنی ہوگا تعثوا، سا کے ساتھ، لا تعثوا. اس کا معنی ہے مت پھرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، مت پھرو زمین میں فسادی بن کر. بنی اسرائیل کو کہا کہ اس روئے زمین پر فساد مت پھیلاؤ. پھر دیکھ لیں قولو، تم سب کو ہو. حتتن، ہم معافی چاہتے ہیں. خطایاکم، خطایا گناہ کی جمع ہے. خطا ایک گناہ کو کہتے ہیں، خطایا بہت سے گناہ. قولاً، بات. غیر، سوا. قیل لہم، ان سے جو بات کہی گئی تھی. رجزن، عذاب. استسقا، پانی مانگا قوم نے. اضرب، مارو. عصا کا، اپنی لاٹھی. حجر، حجر اسود کہتے ہیں نا. اسود کا معنی کالا ہے اور حجر کا معنی پتھر ہے. فن فجرت، نکل پڑا، یعنی نکل پڑے. اثنا عشرہ عینن، 12 چشمے.
الشیطان الرجیم بسم اللہ۔ آیت نمبر 58 نکال لیے۔ ہم نے پڑھا تھا نا، یہ مضمون کے چل رہا تھا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے تھے، تو 6 انعام ہم نے پڑھ لیے تھے، یہ 7واں انعام ہے۔ وَإِذْ کیا معنی ہوگا اس کا؟ اور یاد کریں وہ وقت، کون سا؟ قُلْنَا، قُلْنَا کے کیا معنی ہے؟ جب ہم نے کہا، ادخلوا، دیکھیں یہ تو اردو کے الفاظ ہیں نا، داخل ہو جاؤ، ایک ہوگا تو اس کو بولیں گے ادخل، داخل ہو جاؤ، اور واو لگایا ادخلوا، سب داخل ہو جاؤ۔ وہ وقت یاد کریں جب ہم نے کہا تم سب داخل ہو جاؤ۔ ہذہ القریہ، یہ لفظ ہم نے پڑھا ہے نا، ہذہ اشارہ ہے، القریہ معنی بستی، اس شہر میں، اس بستی میں، اس سے مراد بیت المقدس کی بستی ہے، شام کی۔ یہ وہ قافلہ جو مصر سے چلا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور صحرا میدان جو ہے، اس صحرا میں یہ آ کر رک گئے تھے، 40 سال وہاں رکے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، یوشع بن نون علیہ السلام انہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا۔ ان کی سرپرستی میں پھر وہ جو بچے تھے، بوڑھے تو سارے ختم ہو گئے، جنہوں نے جہاد سے جی چرایا اور ڈر گئے، تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا شام کی بستی سے۔ پھر وہ جو بچے تھے ان میں دلیری پیدا ہوئی، جرأت سے کام لیا، وہ تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا قوم ممالکہ اگر طاقتور ہے تو ہمارے ساتھ تو ان سے زیادہ بڑی طاقت والا رب ہے۔ اس شہر میں داخل ہوئے، قوم ممالکہ کے پاؤں اکھڑ گئے، ڈر گئے۔ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح ملی نا، تو 1000 تھے مشرکین اور مسلمان 313 تھے۔ تو ابو لہب تو آ نہیں سکا، بیمار تھا، اس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بد دعا دی تھی، تبت یدا ابی لہب، کہ تباہ ہو ابو لہب، تو اس کا پورا جسم دکھنے لگا، وہ آ نہیں سکا۔ تو وہ انتظار میں تھا کوئی خبر لے کر آئے۔ تو جب ایک آدمی خبر لے کر آیا تو اس نے پوچھا کہ اس کا کیا ہوا؟ کہا قتل ہو گیا۔ اس کا کیا ہوا؟ کہا قتل ہو گیا۔ کہا اس کا کیا ہوا؟ کہا وہ قتل ہو گیا۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، تمہارے اندر جان نہیں تھی؟ اس نے کہا کیا جان کیا کرتے، ہمارے سامنے جو وہ لڑنے والے آتے تھے نا، تو ان کے سر آسمانوں سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ اتنے لمبے قداور لوگ تھے کہ وہ زمین پر کھڑے تھے تو ان کے سر آسمانوں سے لگ رہے تھے۔ تو ہم پھر ان کے سامنے شرافت سے کھڑے ہو گئے، چاہیں تو وہ باندھ کر قیدی بنا لیں، چاہیں تو ہمیں قتل کریں۔ اتنا خوف طاری ہوا کہ ہمارے ہاتھ اٹھے۔ ابھی یہ بات کر رہا تھا تو حضرت عباس کا غلام تھا ساتھ، اس نے کہا پھر یہ اس کا مطلب ہے وہ فرشتے ہوں گے۔ تو ابو لہب نے اس کو چھوڑ دیا جس سے بات کر رہا تھا، اس کو پکڑ کر گرا لیا اور اس کو مارنا شروع کر دیا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ وہ سچے ہیں، حق پر ہیں اور ہم غلط ہیں۔ حضرت عباس کی بیوی چونکہ مسلمان ہو گئی تھی، اس نے کہا شرم کر، ایک تو لڑائی میں نہیں گیا اور دوسرا تو نے غلام پکڑا ہے غصہ اتارنے کے لیے، اس کو مار رہا ہے، چھوڑ اس کو۔ شرم دلائی تو ابو لہب اٹھا۔ بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن کی آنکھوں میں ایسا بنا کر دکھاتے ہیں
جس سے ان کے پاؤں اکھڑ جاتے. تو یہ جو بنی اسرائیل والے داخل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا هذه القرية، داخل ہو جاؤ اس بستی میں، شام کی بستی میں. فَكُلُوا مِنْهَا، یہ الفاظ بھی گزرے ہیں. کیا معنی ہوگا؟ کھاؤ منہا، اس بستی میں سے. حیث شئتم، یہ بھی گزرے ہیں. حیث شئتم، آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں فرمایا تھا اسکن انت وزوجک الجنۃ فکلا منہا حیث شئتما، جہاں سے چاہیں کھائیں آپ پوری جنت میں، آپ کو ہر چیز کھانے پینے کی اجازت. حیث شئتم، جہاں سے تم، وہاں دو تھے نا تو حیث شئتما کہا آدم علیہ السلام حضرت حوا کو، یہاں سب ہیں تو ان کو کہا حیث شئتم، جو تم چاہتے ہو جہاں سے چاہتے ہو کھاؤ. رغدن، یہ لفظ بھی گزرا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا جنت میں رغدن، جی بھر کے کھاؤ، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی بیماری نہیں ہوگی. رغدن. بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رغدن، اور ساتھ نصیحت فرمائی وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو. الباب یہ گزرا ہے نا پیچھے، دروازے سے. اب یہ دروازہ شہر کا ہے یا بیت المقدس کا ہے؟ بعض نے کہا شہر کا دروازہ مراد ہے، جیسے پہلے ہوتا تھا، ہماری بھی فیز 1 کا گیٹ ہے نا. تو جب دروازے سے داخل ہو سجدن، سجدن کا معنی ہے سر جھکاتے ہوئے، اکڑتے ہوئے نہیں داخل ہونا. اور اگر بیت المقدس مراد ہے تو پھر سجدہ شکر، چونکہ چلتے ہوئے سجدہ تو نہیں ہو سکتا نا، تو پھر اگر مسجد کا دروازہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ سجدہ شکر ادا کر. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سر بھی جھکایا اور سجدہ شکر بھی ادا کیا. 8 رکعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر کی صورت میں ادا کی. چاشت کا ٹائم تھا تو لکھا ہے علماء نے کہ وہ چاشت کی نماز بھی تھی اور سجدہ شکر بھی تھا. یہ تو عملاً عجز تھا، تواضع تھی. اور فرمایا وقولو، وقولو کیا معنی ہوگا؟ اور زبان سے تم سب نے یہ کہنا ہے حتتن، یا اللہ ہم معافی چاہتے ہیں. کس بات کی معافی؟ وہ جو تم نے کہا تھا کہ جاؤ اللہ اور آپ لڑیں، جب فتح ہوگی ہم آئیں گے، تو اللہ ناراض ہو گئے تھے. اور پچھلی اور بھی غلطیاں بہت ساری تھیں، جو اللہ سے جو کہا تھا کہ اللہ جب تک سامنے آ کر بات نہیں کرے گا ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ جتنی بھی غلطیاں اللہ معاف کر دے گا. حتتن، یا اللہ ہم معافی چاہتے ہیں. اس کے بدلے میں انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ حنتتن. حنتتن کا معنی ہوتا ہے یہ جو گندم کا دانہ ہے نا، اس کو حنتتن کہتے ہیں. یعنی جو بات کہی تھی وہ چھوڑ دی، اس کو بگاڑ کر دوسری کہنی شروع کر دی. یہ ہے بنی اسرائیل کی شرارت. وہ آگے آ رہا ہے. تو فرمایا جب تم یہ کہو گے حتتن ہم معافی چاہتے ہیں، تو اس کے بدلے میں نغفر لکم خطایاکم، کیا کریں گے ہم؟ نغفر لکم، ہم معاف کر دیں گے تمہیں، خطایاکم، تمہارے سارے گناہ. نغفر لکم، ہم معاف کر دیں گے. مغفرت اردو میں بھی کہتے ہیں نا، غین فا را تا، مغفرت کا لفظ جو ہے بخشش کے معنی میں ہوتا ہے. ہم بخش دیں گے تمہیں خطایاکم، تمہارے سارے گناہ. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، سنزید اردو میں ہم کہتے ہیں مزید، اور نیکی کرنے والوں کو ہم مزید بھی عطا کریں گے. اس کے بعد بھی اگر تم نیکوکار رہے تو پھر ہم اور انعام دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نصیحت فرمائی تھی. انہوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ،
اسی سے نکلا ہے تبدیل، بدل یبدل تبدیل، تبدیل کر دینا۔ تبدیل کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز اپنا لینا۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فبدل الذین ظلموا، بدل دی الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ظالموں نے، قولاً، قولاً کا معنی کیا ہوگا؟ بات۔ جو ہم نے کہا تھا نا حتتن بولو، تو یہ بات انہوں نے یہ لفظ بدل دیا، یہ نہیں بولا انہوں نے حتتن، بلکہ غیر الذی قیل لہم، جو بات ان سے کہی گئی تھی اس کے سوا دوسرے لفظ سے بدل دیا، اور لفظ کہنا شروع کر دیا، وہ حنتتن لفظ ہے، حنتتن۔ اب حنتتن اور حتتن میں فرق تو تھوڑا سا ہے، بیچ میں نون بڑھایا انہوں نے، لیکن حتتن کی معنی ہے ہم معافی چاہتے ہیں، اور حنتتن کے معنی ہے گندم کے دانے چھلکے میں، تو مقصد تو فوت ہو گیا۔ تو جو سکھایا جائے، جو الفاظ بتائے جائیں، امت کو وہی الفاظ کہنے چاہیے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات لکھی ہے، یہ 11ویں صدی میں بہت بڑے عالم گزرے ہیں حنفی مسلک کے، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو مسنون دعائیں ہیں نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ الفاظ ہیں ساری حدیث کی کتابوں میں۔ اب ان الفاظ میں بیچ میں اور بھی اضافہ کیا گیا، فرمایا تمہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ سکھائے ہیں تمہیں وہی پڑھنے چاہیے، تم سے زیادہ عربی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی تھی، اللہ سے مانگنے کا انداز تم سے اچھا آتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی تعریف ہے تو تم سے اچھی تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر سکتے تھے۔ تم نے دعا مانگنی ہے تو پورے گھنٹے کی مانگو نا، اس میں کیوں اپنی طرف سے اضافے کر رہے ہو؟ اسی طرح اذان کے بعد کی دعا ہے، اس میں اپنی طرف سے اضافے شروع کر دیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک الفاظ ہیں ان کو بالکل اسی طرح رکھو، اسی طرح پڑھو، اس کے علاوہ آپ مانگنا چاہتے ہیں آپ اپنے الفاظ میں مانگیں، لیکن جو مسنون دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بس وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، تو پتہ نہیں کہاں تک لے جاتے ہیں۔ جتنی بات کہی گئی ہے اس کو نہ بدلیں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں سکھائی ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے سکھائی گئی۔ کفر شرک کے معنی میں نہیں ہوگا، لیکن فرمایا کہ افضل یہی ہے کہ وہ الفاظ نہ بدلیں۔ فبدل الذین، تبدیل کر دی، الذین ظلموا، ظالموں نے، قولاً بات، غیر الذی، اس بات کے سوا یا اس بات کے علاوہ، قیل لہم، جو ان سے کہی گئی تھی۔ تو پھر ہم نے کیا کیا؟ فانزلنا، یہ لفظ بھی بہت دفعہ گزرا ہے، ہم نے نازل کیا، علی الذین ظلموا، ابھی پڑھا ہے نا علی الذین ظلموا، علی کا معنی پر، ظالموں پر ہم نے نازل کیا، ظالموں پر، رجزن، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے وہ جو لگاتار نافرمانیاں کرتے آ رہے تھے، لگاتار نافرمانیاں کرتے آ رہے تھے۔ ہم نے دعا سکھائی تھی کہ تم یہ کہو حتتن، یا اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، ہم معاف کر دیتے، پھر بھی شرارت کی، اس ساری غلطیوں کی پھر سزا ہم نے اکٹھی دی، وہ عذاب آسمان سے اتارا۔ وہ کیا عذاب تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے وہ طاعون کی بیماری اللہ نے اتاری، ایک دن میں 70,000 آدمی ان کے مار گئے،
پہلے تو ساری قوم مری میدان تی میں، اب یہ یہاں داخل ہوئے تو داخل ہوتے وقت یہ شرارت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قوم تو بھاگ گئی کافر، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی قوم کے مقابلے کے لیے کوئی فوج تھوڑی اتاریں گے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمٍ مِّن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم کوئی لشکر تھوڑے اتارتے ہیں کہ بھئی اب ان کو سزا دینی ہے تو ہمیں اس کے لیے فوج چاہیے۔